واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، واللہ بما تعملون خبیر۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اسلامی مہینوں میں سے رجب کا مہینہ
وہ جاری ہے، بلکہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے۔ آج 18 تاریخ ہے رجب کی، اور رجب ان شرف والے 4 مہینوں میں شامل ہے جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 12 اسلامی مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کا زیادہ احترام کرنا ہے باقی مہینوں کی نسبت۔ تو رجب انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، 2 اسلامی سال کے آخری مہینے، ایک پہلا مہینہ اور ایک رجب۔ تو رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کا خاص احترام ہے، اور باقی مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی کچھ تاریخی واقعات رونما ہوئے، کچھ تاریخی اور اسلامی شخصیات، ان کی شہادتیں، ان کی وفاتیں، ان کی پیدائشیں وہ اس مہینے میں ہوئی ہیں۔ ہم کسی شخصیت کا پیدائش کا یا وفات کا دن منانا اس کو جائز نہیں سمجھتے، نہ ہم مناتے ہیں، نہ خصوصی طور پر ان کی پیدائش کے دن یا ان کی پیدائش کے مہینے میں کوئی خاص پروگرام ہم درست سمجھتے ہیں۔ البتہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ اس شخصیت کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں۔ وہ غلط فہمیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں کہ کسی مہینے میں یا کسی دن میں کوئی شخصیت دنیا میں آئی ہے یا اس نے وفات پائی ہے یا وہ شہید ہوئی ہے۔ تو 2 قسم کی لوگ غیر اسلامی طرز عمل اس کے بارے میں اختیار کرتے ہیں، یا تو اس کی شان میں غلو کر کے اس کے مقام سے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ اسلام میں سراسر ناجائز ہے، اور یہ غلو شرک اور کفر تک لے جاتا ہے۔ یا دوسرے طرح کے لوگ وہ ہیں جو اس شخصیت سے نفرت کرتے ہیں، اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے غلط معلومات اکٹھی کر کے اس شخصیت کا بغض اپنے سینے میں پال لیتے ہیں، اور پھر اس مناسبت سے اس مہینے میں یا اس دن میں جس دن میں وہ فوت ہوا ہوتا ہے یا شہید ہوا ہوتا ہے، تو اس دن میں یا اس مہینے میں اس کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اس کی توہین اور تنقیص کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر انکار منکر کے تحت یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اس خاص مناسبت سے ان کا کتاب و سنت کی روشنی میں اور مسلم حقائق کی روشنی میں رد کریں، اور لوگوں کو صحیح تعلیمات سنائیں، لوگوں کو حقیقی چہرہ دکھائیں اسلامی تاریخ کا۔ تو رجب کے مہینے میں ایک واقعہ جو تاریخ اسلام میں رقم ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو ایک طبقہ ہے جو اسلام کا نام لیتا ہے، صرف اسلام کا نام لیتا ہے، نام لیوا ہے اسلام کا، حقیقت میں وہ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے اسلام کے بڑے بڑے جتنے ستون ہیں وہ ان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ فرقہ اور وہ گروہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی دشمن ہے، جس طرح اور کبار صحابہ اکرام کا دشمن ہے۔ تو وہ اس موقع پر بھی ہرزہ سرائی کرتا ہے، بلکہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے 22 رجب جو ان کی وفات کا دن ہے، اس دن کو عید کا دن کہتا ہے، خوشی کا دن کہتا ہے، اور اس خوشی میں وہ شیرینی بانٹتے ہیں جس کو ہمارے ہاں بھولے بھالے کئی سنی افراد بھی اختیار کرتے ہیں، رجب کے کونڈے جنہیں کہتے ہیں۔ تو وہ دراصل سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص رشتہ دار بھی ہیں، نسبی اعتبار سے دیکھیں، خونی اعتبار سے دیکھیں تو قریشی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں،
اور اوپر کی پشتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے ان کے آباء و اجداد مل جاتے ہیں۔ ایک ہی خاندان کے چشم و چراغ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ۔ اور دوسری نسبت ان کی رشتہ داری وہ سسرالی رشتہ داری ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہیں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان کے یہ بھائی ہیں، یعنی برادر نسبتی بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ان کے والد گرامی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ تو یوں کئی رشتہ داریاں بھی ہیں، اور پھر اسلامی جو کارنامے ہیں ان کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو بشارتیں ہیں ان کے لیے، جن کا میں کچھ تذکرہ کروں گا، وہ الگ ہیں۔ تو اتنا ایک جلیل القدر صحابی، اتنا عظیم المرتبہ صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا، اس کی وفات پہ خوشیاں منانے والے اور مٹھائیاں بانٹنے والے، رجب کے کنڈوں کے نام سے ایک بدعت جاری کرنے والے، تو ایسے لوگوں کا اسلام سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام اور مسلمانوں کے کتنے خیرخواہ ہو سکتے ہیں؟ آج کسی کا باپ فوت ہو جائے، آج کے دور میں اس کی خوشی میں اگر کوئی مٹھائی بانٹ دے، اس کی خوشی میں اگر کہے کہ فلاں میرا دشمن تھا وہ مر گیا ہے، میں اس کی خوشی میں مٹھائی بانٹ دیتا ہوں، تو لوگ اس کو کتنی نفرت سے دیکھتے ہیں کہ یار مرنے پر تو دشمنوں کو بھی معاف کیا جاتا ہے، تو یہ اس کے مرنے پر خوشی منا رہا ہے، اس کو حقارت آمیز نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رشتہ دار اور آپ کے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے اسلام کے لیے بے شمار کارنامے ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے تو آپ بتائیں کہ مسلمانوں سے اور اسلام سے اس کا کیا تعلق رہ جاتا ہے؟ اور یہ کوئی ایسی ہوائی بات نہیں ہے کہ جو میں زبانی طور پر آپ کے سامنے پیش کیے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے گزشتہ سالوں میں باقاعدہ حوالے پیش کر چکا ہوں، اور اگر کسی کو وہ چاہیے ہوں تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں۔ اس فرقے کی خاص اور معتبر کتابوں میں ان کے بڑے علماء نے، جن کو وہ امام، محدث، فقیہ، مفسر کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ یہ دن 22 رجب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ان کی وفات کا دن ہے، اور اس پر ہم خوشی مناتے ہیں، اور نعوذ باللہ ان کو وہ بڑے گندے گندے القاب دے کر ذکر کرتے ہیں کہ ان کی وفات کی خوشی میں ہم مٹھائیاں بانٹنے ہیں، اور اس دن ہم خوشی کا اظہار کرنا اور سرور کا اظہار کرنا، اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے بھولے بھالے سنی بھائیوں کو جو بھی باتوں میں لگاتا ہے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ کوئی خاص فرقے ہیں، کھانا پینا ان کا ترہ امتیاز ہے، ان کی ہر عبادت میں کھانے پینے کا بہت دخل ہے، تو ان کو بس انہوں نے کھانا پینا دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ رجب کے کنڈے ہوتے ہیں، ٹھوٹیاں بھری جاتی ہیں، مٹی کے برتن بھرے جاتے ہیں اور بانٹے جاتے ہیں، تو انہوں نے خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، ان کو ایک جھوٹی کہانی بھی گھڑ کے سنا دی کہ یہ جناب امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں، حالانکہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ان کی نہ یہ پیدائش کا دن ہے، نہ ان کی وفات کا دن ہے، ان کی تو کوئی مناسبت بنتی ہی نہیں اس رجب کے مہینے سے اور نہ ان کنڈوں سے۔ اور جنہوں نے اس بدعت کو شروع کیا ہے انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہم کس خوشی میں یہ کام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے غلط فہمی میں اس کو اپنا بھی لیا، پھر آپ کو حقیقت پتہ چل گئی کہ یہ تو ہمارے اسلام کے بڑے بڑے ہیرو جو ہیں ان کی وفات کی خوشی میں ایسا کر رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر آپ اس پر جاری رہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خاندانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور قریش اتنا معزز اور معتبر قبیلہ ہے کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح مجھے تمام دنیا والوں پر فضیلت اور فوقیت دی ہے، اسی طرح میرے خاندان قریش کو بھی اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے سارے خاندانوں پر فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا کے سب سے معتبر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں،
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صرف نسبت ہی کافی ہو جاتی ہے، امتی ہونے کی نسبت ہی کافی ہے، ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے، اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت اور اس کے ساتھ ساتھ اور نسبتیں بھی حاصل ہو جائیں، ان کی شان اور ان کے مقام کا کیا کہنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امتی بھی بنایا، پھر صحابیت کا شرف بھی حاصل ہوا، ایسا شرف جو نبوت اور رسالت کے بعد سب سے عظیم شرف ہے۔ نبی اور رسول ہونے کے بعد صحابیت سے بڑا کوئی شرف نہیں۔ پوری دنیا کی ریاضت، پوری دنیا کی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں ایک طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کر لینا، آپ سے مل لینا ایمان کی حالت میں، یہ شرف سب شرفوں سے بھاری ہے۔ یہ شرف بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے نصیب میں آیا، اور صرف صحابیت ہی اتنا بڑا شرف ہے، اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوہری رشتہ داری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ برادر نسبتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے بھائی ہیں، یہ شرف بھی ان کے حصے میں آیا۔ اور اس کے علاوہ اور کتنے شرف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو الگ امتیاز اور شرف دیا کہ ان کے الگ اور خصوصی فضائل بیان کیے، ان کو جنت کی بشارتیں دیں، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ان خوش نصیبوں میں، صحابہ میں شامل ہیں جن کو جنت کی بشارتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مل چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ اہل بدر وہ خوش نصیب ہیں، اس کائنات میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج کے بعد جو مرضی کرتے رہیں، میں نے انہیں پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ جو بھی بدر کے غزوے میں شامل ہوا صحابہ میں سے، اس کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ اللہ رب العزت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اسے مل گئی کہ اس کے بعد جو مرضی کرتا رہے اس کے لیے جنت پکی ہو چکی ہے۔ بالکل اسی طرح کی خوشخبری اور اسی طرح کا اعزاز، اسی طرح کا شرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو بخشا۔ وہ اس طرح کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے ایک پیشگوئی فرمائی، ایک خوشخبری مسلمانوں کو سنائی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ابھی عرب کے ایک علاقے میں اسلام موجود ہے، عرب کے ایک علاقے میں اسلام موجود ہے، اللہ رب العزت اسلام کی سرحدیں وسیع کرے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب پورے اس بر اعظم پہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا جائے گا۔ وہ وقت وہ ہوگا جب مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک عظیم گروہ، ایک عظیم لشکر، وہ سمندر پار کر کے دیگر بر اعظموں پہ جا کے اسلام کے جھنڈے گاڑے گا، اور یہ اسلام کے لیے ایک تاریخی موڑ ہوگا کہ پہلے اسلام جو ایک بر اعظم کی حد تک تھا، اس کی سرحدیں پوری دنیا میں پھیل جائیں گی، کیونکہ سمندر پار کر کے اگلے بر اعظموں تک پہنچ جائے گا اسلام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن خوش نصیبوں کے ہاتھوں ایسا ہوگا، جو خوش نصیب اس فوج میں شامل ہوں گے، جو خوش نصیب اس گروہ میں شامل ہوں گے جن کے ہاتھ سے اللہ رب العزت اسلام کو یہ وسعت کا موقع دے گا کہ اسلام ایک بر اعظم سے دیگر بر اعظموں تک پہنچے گا، عالمی مذہب بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کو بھی خوشخبری دی ہے کہ قد اوجبوا، ان کے لیے بھی جنت پکی ہو چکی ہے۔ وہی الفاظ جو اہل بدر کے لیے فرمائے فقد وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت پکی ہو چکی ہے، وہی الفاظ ان خوش نصیبوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جنہوں نے ایک بر اعظم سے، ہمارے بر اعظم سے آگے دوسرے بر اعظموں تک اسلام کو پہنچانا تھا، اسلام کو اس کی سرحدوں کو وسیع کرنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے بھی اللہ کے ہاں اپنی جنت پکی کر لی۔ اور یہ گروہ اور یہ لشکر، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، دنیا کا کوئی انسان اس بات کو جھٹلا ہی نہیں سکتا
کہ ایک ہی وہ لشکر تھا جو اس خوشخبری کا مصداق ہوا ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا سب سے پہلا گروہ جو بحر یعنی سمندر میں چل کے غزوہ کرے گا، سمندر پار کر کے دیگر بر اعظموں تک پہنچے گا، ان کے لیے جنت پکی ہو گئی۔ اب قیامت تک تو بڑے لشکر، بڑے قافلے، بڑے گروہ آتے جاتے رہیں گے، لیکن سب سے پہلا گروہ اس کے لیے جنت پکی ہو گئی ہے، جنت کی خوشخبری انہیں مل گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ گروہ اور یہ لشکر کون سا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق کون بنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے یہ خوشخبری دے کر، یہ پیش گوئی کر کے آپ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ دور گزر گیا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ دور گزر گیا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ ہر دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی فتوحات ہوتی رہیں، اسلام کی سرحدیں وسعت میں آتی رہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اسلام کی سرحدیں وسیع ہوتی رہیں۔ لیکن وہ پھر عظیم موقع آ گیا، وہ عظیم موڑ آیا جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے پیش گوئی کی تھی اور خوشخبری دی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک گروہ تیار کیا، ایک جتھا، ایک مسلمانوں کا لشکر تیار کیا، جس کا سپہ سالار بطل جلیل کو بنایا، جس کو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کہتے۔ اس لشکر کی یہ ذمہ داری تھی، اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے اب اسلام کی سرحدیں سمندر تک پہنچ چکی ہیں، پانی تک پہنچ چکی ہیں۔ اب آگے چونکہ پانی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دشت تو دشت، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آگے پانی ہے، پانی کو بھی پار کر کے جانا ہے۔ کتنی جرت کا کام ہے، کتنی ہمت کا کام ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی نہیں ہے اس وقت، لیکن مسلمانوں کا یہ عظیم گروہ اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے نکلا ہے اور سمندر کا غزوہ کیا ہے، سمندر پار کر کے گیا ہے۔ اس کے سپہ سالار کون ہے؟ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک ایک فوجی جنتی ہے، ایک ایک فوجی، ایک ایک شرکت کرنے والا شخص جنتی ہے۔ جس کا ایک ایک فوجی جنتی ہے، اس کے کمانڈر ان چیف کا کیا حال ہو، اس کی فضیلت کے کیا کہنے، جس کی کمان میں یہ مار کا سر انجام دیا گیا ہے، یہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور یہ دشمنان اسلام ہیں، اسلام کے اتنے بڑے ہیرو، جس نے اسلام کو ایک بر اعظم سے نکال کے عالمی مذہب بنایا ہے۔ اس قصور کی پاداش، اس کو وہ غلطی سمجھتے ہیں، اس کو قصور گردانتے ہیں کہ اسلام کیوں اس کی سرحدیں وسیع ہوئی ہیں۔ اس قصور کی پاداش میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ بتائیں کہ ایسے بدبختوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ کیسے مسلمان ہیں جو اتنے بڑے ہیرو اس کی قدر کرنے کی بجائے اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کے خاندان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو حقیقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ آپ سنتے رہتے قصے کہانیاں، جھوٹی داستانیں لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں۔ ابھی پاکستان بنے ہوئے 1 صدی بھی نہیں ہوئی ہے، پون صدی ہوئی ہے، کوئی 75 سال کے قریب عرصہ گزرا ہے، تو پاکستان اور اس کے بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں عجیب و غریب نظریات لوگوں میں رواج پائے گئے ہیں، اختلاف ہو گیا ہے، شخصیت کے مختلف زاویے دکھائے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ محمد علی جناح نے ایک اسلامی ملک بنایا تھا، وہ اس کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے، اور دوسرا ایسا گروہ ہے سیکولر ٹائپ دانشوروں کا جو باقاعدہ کالم لکھتے ہیں اخباروں میں، جو باقاعدہ تقریریں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک سیکولر ملک بنایا تھا۔ یہ بحث بڑے عرصے سے چھڑی ہوئی ہے۔ اگر 1 صدی سے پہلے بھی اتنا اختلاف ہو سکتا ہے ایک شخصیت کے بارے میں، تو پھر جس کو 1400 سال گزر گئے ہوں، اس کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا نہیں گھڑ لیا ہوگا، کیا کیا غلط فہمیاں نہیں پھیلائی ہوں گی، کس کس قدر جھوٹ نہیں بولے ہوں گے۔ تو سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما
ایک بہت بڑے ہیرو ہیں اسلام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن لوگوں نے دشمنی میں، وہی دشمن جو مدینہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے پہ پریشان ہو گئے تھے، یہ عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی اس لیے پریشان ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، ایک صحابی نے خود بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، سواری پر تھے، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، عبداللہ بن ابی بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس نے حقارت کا، نفرت کا اظہار کیا، اس نے اپنا کپڑا اٹھا کے اپنے ناک پہ لیا اور اس نے کہا لا تغبروا علینا، یہ جو سواریاں اور جانور لے کے آ رہے ہو ان کی وجہ سے نیچے سے دھول اور یہ غبار اڑ رہا ہے، یہ ہماری ناک میں ہمیں پریشان کر رہا ہے، ہماری ناک میں پڑ رہا ہے۔ اس طرح کے حقارت امیز لہجے سے اس نے بات کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ یہ بدبخت اتنی سچی اور کھری دعوت دینے والے کو اس قدر حقارت امیز لہجے سے بات کرتا ہے۔ اس وقت ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوئے، اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ بدبخت کہتے ہیں کہ ہماری مجلسوں میں نہ آؤ، اپنے گھر میں بیٹھو، جس نے آنا ہوا ادھر آ کر آپ کی دعوت سنے گا۔ یہ الفاظ عبداللہ بن ابی نے کہے تھے۔ تو صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں آپ کے لیے، آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لائیں، ان بدبختوں کو چھوڑیں، ہماری مجلسیں آپ تشریف لائیں، ہم اپنی نگاہیں آپ کے لیے فرش راہ کرتے ہیں، آپ تشریف لائیں اور ہمیں واعظ و نصیحت کریں۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کو نہیں معلوم کہ جب آپ تشریف لائے مدینہ میں لوگ تیار ہو چکے تھے کہ اس کو اپنا سردار منتخب کر لے، یہ تو خواب دیکھ رہا تھا، جس طرح آج کہتے ہیں نا کہ اس نے ویسٹ کوٹ سلوا لی تھی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بننے کے لیے، اس نے تو پگڑی بنوا لی ہوگی اپنی جو اس کے سر پہ رکھی جانی تھی، سرداری کا تاج رکھا جانا تھا، لیکن جیسے ہی آپ تشریف لائے سارے لوگوں کی توجہ تو آپ کی طرف ہوگی، اس کی سرداری رہ گئی، لوگوں نے آپ کو اپنا سردار مان لیا ہے، اس لیے اس کو جلن تو ہوگی نا، گھٹن ہوگی اس کو، یہ اسی بغض کا اظہار کر رہا ہے، اصل میں آپ نے اس کی سرداری چھین لی۔ پھر اس عبداللہ بن ابی نے، اس منافق نے یہ ٹھان لی کہ اب میری سرداری چھینی ہے نا تو میں اب مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ اوپر سے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا کہ اب میں ظاہری طور پر مخالفت کر کے زندہ نہیں رہ سکتا، میری دال نہیں گلے گی، مسلمان غالب آ جائیں گے، اس لیے اس نے اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اور اندر کھاتے ہر موقع اس نے تلاش کیا جس میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچا سکے، اور وہی پھر اس کی ذریت چلتی رہی ہر دور میں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے یہی لوگ ہیں، استعمال کرنے والے لوگوں کو صحابہ کو شہید کروانے کے لیے یہی لوگ ہیں، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے یہی لوگ ہیں، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ پھر جو واقعات، بڑے اندوہناک واقعات اسلامی تاریخ میں رونما ہوئے ہیں، پیچھے آپ کو اگر آپ تحقیق کریں، واقع اسلامی تاریخ کے طالب علم بنے تو آپ کو پورا ان کا عمل دخل نظر آئے۔ انہوں نے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا، ہر موقع پر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس سے بڑا اسلام کو نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام کے جو بڑے بڑے ہیروز ہیں جنہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، تن من دھن، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ و زبیر ہیں، سعد و سعید ہیں، بدر والے، احد والے، بیت رضوان والے، فتح مکہ والے، جن کے کارنامے ہیں اسلام کے لیے، ان کو بدنام کرنا شروع کر دو، اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام کی بنیادوں کو ڈھانا ہو تو ان اسلام کے ستونوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دو۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ کہتے تھے صحابہ کرام کے بارے میں، عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی، منافقین کا قول اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے، انہیں کہا جاتا تھا کہ تمہارا اسلام اور ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے، اوپر سے مسلمان نہ بنو، اس طرح مسلمان بنو جس طرح ابو بکر، عمر، عثمان و علی بنے ہیں، یہ حقیقی مسلمان ہیں، تم نے ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لاؤ۔ آگے سے صحابہ کی توہین کرتے تھے یہ منافقین، کیا کہتے تھے؟
کہتے تھے ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ یہ ہمیشہ سے ان منافقین کا طریقہ رہا ہے کہ صحابہ کی دشمنی پر اترتے ہیں، ان کے خلاف زبانیں دراز کرتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی توہین اور تنقیص کرتے ہیں۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی تو اتنی خدمات ہیں، 40 کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھا کرتے تھے۔ 40 کے قریب وہ علماء امت نے گن کر دیے ہیں، ان کے نام لکھے ہیں، جن میں ابو بکر و عمر، عثمان و علی بھی شامل ہیں۔ یہ کاتبین وحی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھوایا کرتے تھے، جو بھی کاتب وحی قریب ہوتا اس کو بلاتے اور آپ لکھواتے تھے۔ اور حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں، مسند احمد میں الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پیغام بھیجا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے، عبداللہ ابن عباس کو بھیجا رضی اللہ عنہما کو، فرمایا عبداللہ بن عباس معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ اور انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ضروری کام تھا، اور انہوں نے بتایا کہ وہ ضروری کام کیا تھا، وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی لکھا کرتے تھے۔ کتنا عظیم الشان یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی پر جن کو امین بنائیں، جن پر اعتبار کر کے ان کو لکھوائیں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے، ان میں انتخاب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہوا ہے۔ یہ کاتب وحی ہیں، اتنے عظیم الشان صحابی ہیں، ان کی دشمنی پر جو اترتا ہے وہ حقیقت میں اسلام کا دشمن ہے، وہ اسلام کا خیر خواہ نہیں۔ تو ان کی وفات کی خوشی میں جو کنڈے، رجب کے کنڈے بانٹتا ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے، فرحت اور سرور کا اظہار کرتا ہے، اس کا اسلام سے کتنا تعلق ہو سکتا ہے؟ کل قیامت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائے گا؟ حوض کوثر پہ کیا منہ لے کر جائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ منہ لے کر جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کو، آپ کے کاتب وحی کو، آپ کے خاص رشتہ دار کو، آپ کے برادر نسبتی کو گالیاں دیتا رہا ہے، ان کے ایمان پہ حرف اٹھاتا رہا ہے؟ یہ منہ لے کر جائے گا قیامت کو؟ ایسے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگوں کو دور سے ہی روک لیا جائے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں کے دشمن بن گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی کہ اے میرے رسول، ان صحابہ سے آپ نے کبھی منہ نہیں موڑنا، یہ آپ کے مخلص ہیں، یہ آپ کے لیے جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، یہ اسلام کے لیے مخلص ہیں، اسلام کے لیے یہ مار کے مارتے ہیں، آپ ان پر ہمیشہ نظر شفقت رکھا کریں، کبھی بھی آپ نے نظر رحمت کو ان سے موڑنا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور آج جو ان ہستیوں کے خلاف ہی زہر اگلنے لگے، جھوٹی تاریخ کی داستانیں لا کر کبھی نام پہ اعتراض کرتے ہیں، جی معاویہ کا نام فلاں فلاں ہے، اس کا معنی یہ ہے، کہتے ہیں معاویہ کا معنی ہے برا معنی ہے، اور بدبختو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کا نام دیکھتے کہ مناسب نہیں ہے اس کو بدل دیتے تھے، اور اس احادیث میں واضح طور پر کئی ایک صحابہ کرام کا نام بدلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کئی ایک صحابہ کرام کا۔ لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے بدلا، ہمیشہ اسی نام کو لے کر بلاتے تھے، پیار سے محبت سے دعائیں کی ہیں اسی نام کو لے کر، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا بھی علم دے دے، حساب کا بھی علم دے دے، معیشت دان بنا دے معاویہ کو، اور اے اللہ اس کو میری دعا ہے کہ اس کو عذاب سے بچا لے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ جس نام کو لے کر محمد الرسول اللہ دعائیں کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر سحری کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جب لوگوں کو روزے کے لیے جگایا جا رہا تھا، اٹھو روزہ رکھو، سحری کے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ انہیں ہدایت یافتہ اور ہدایت کنندہ بنا دے، پوری کائنات کے لیے ہدایت کا منبع بنا دے معاویہ کو۔
یہ ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نام غلط تھا، ان کے نام کا معنی غلط ہے۔ ہم اہل بیت کے افراد، ان کے خاندان میں ان کے چشم و چراغوں کے بہت سے نام پیش کرتے ہیں، انہی لوگوں کی کتابوں میں سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کے بعد بتائیں کہ اگر یہ نام غلط تھا تو اہل بیت نے اپنے بچوں کا یہ نام کیوں رکھا، اور اس نام کی شخصیت اگر غلط تھی تو اس تاریخی شخصیت پہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام کیوں رکھے؟ جس طرح ابو بکر و عمر عثمان کے نام رکھے ہیں اہل بیت نے، اسی طرح معاویہ کے نام رکھے ہیں اہل بیت نے، اپنے بچوں کے، اپنے لاڈلوں کے نام معاویہ رکھے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی انہوں نے نعوذ باللہ، ان کی والدہ نے غزوہ احد کے موقع پر سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ یہ ہم پیچھے بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، بہت بڑی گپ ہے، یہ جھوٹی داستان ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں مکمل واقعہ موجود ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا کون ہے؟ وحشی بن حرب ہیں رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، ان کی توبہ بھی قبول ہوئی اور اسلام کے لیے ان کے کارنامے بھی ہوئے۔ نبوت کے بہت بڑے ڈاکو، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مسیلمہ کذاب، اس کو قتل کرنے والے وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ٹھان لی ہے کہ میں نے، اگرچہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اسلام لانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن مجھ سے جو اس وقت یہ غلطی ہوئی کہ میں نے کفر کی حالت میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ایک خاندان کے کہنے پہ جن کا میں غلام تھا، انہوں نے کہا کہ حمزہ کو شہید کرو تمہیں آزاد کر دیں، اور یہ آفر کرنے والے یہ سیدنا معاویہ یا سیدنا ابو سفیان یہ نہیں تھے، دوسرا خاندان ہے، کافر ہیں، کہتے ہیں آزاد ہونا ہے تو جاؤ حمزہ کو شہید کر۔ اس حمزہ نے غزوہ بدر میں ہمارے بڑوں کو مارا ہے، تم اس کو شہید کر دو، ہم تجھے آزاد کر دیں۔ یہ وجہ صحیح بخاری میں لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہاں سے گپ گھڑی اور سنی اور اس کو آگے پھیلایا کہ وہ سیدہ ہند رضی اللہ عنہا جو ہے وہ ان کو شہید کروا کے ان کا کلیجہ چبا رہی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اور اگر یہ بات ثابت تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لی جائے تو مسلمان ہونے کے بعد کوئی جرم نہیں رہتا، بلکہ اللہ رب العزت اس جرم کو بھی نیکی بنا دیتا ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو لوگ کفر چھوڑ کر اسلام لے آتے ہیں، نیک اعمال شروع کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت حالت کفر میں کیے ہوئے ان کو گناہوں کو بھی ثواب نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی فلاں موقع پر انہوں نے اہل بیت کو برا بھلا کہا، جھوٹ ہے، ایک واقعہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں کر سکتا، کوئی آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کو کوئی برا بھلا کہا ہو۔ اس کے خلاف مسند احمد میں بالکل صحیح حدیث ہے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک شخص نے کچھ برے الفاظ، نامناسب الفاظ کہے۔ دفاع کرنے والا کون ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اوے شخص خاموش ہو، میری بات سن، تو اس حسن کو برا کہہ رہا ہے، میں نے اپنے نبی کو دیکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو میں نے دیکھا اپنے نواسے حسن کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، پورا ذخیرہ حدیث اٹھاؤ، یہ حدیث ان الفاظ کے اس سیاق کے ساتھ سوائے سیدنا معاویہ کے کسی نے بیان نہیں کی۔ شان کس کی ہے؟ حسن ابن علی کی، اہل بیت کی شان ہے، بیان کرنے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے، اس کے علاوہ کسی نے بیان نہیں کیا۔ بیان کیا کرتے ہیں؟ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ حسن رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے، اور بیان کرتے اس کے بعد اپنا عقیدہ کہتے ہیں میرا معاویہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے ہونٹوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ چوم لیں، ٹچ کر لیں، اس کو جہنم کی آگ چھو سکتی؟ یہ تو جنتی ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، جس کو تم برا کہہ رہے ہو، دفاع کرنے والا، دفاع کے لیے اٹھنے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ تم کہتے ہو کہ اہل بیت کو برا کہتے تھے، جھوٹی داستانیں بنائی، جس طرح کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ اہل بیت کے لیے برے تھے، انہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیے، جس طرح کہتے ہو کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اہل بیت پہ ظلم کیے، جس طرح یہ جھوٹ بولتے ہو عثمان رضی اللہ عنہ نے اہل بیت پہ ظلم کیے، اسی طرح یہ جھوٹ بولتے ہو کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل بیت پہ ظلم کیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے
اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔